بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابواللدھدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز قربانی کی طویل داستان۔ اسلام کے ابتدائی تاریخ قربانیوں اور ایثار کی ایسی بے مثال کہانیوں سے بھری ہوئی ہے جو قیامت تک مومنین کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہی ایمان افروز داستانوں میں سے ایک حضرت ابواللدھدا رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہوں نے اپنی سب سے قیمتی ملکیت اللہ کے راستے میں قربان کر کے جنت میں اپنی جگہ پکی کر لی۔ اسلامی اخوت اور قربانی کا جذبہ۔ حضرت ابواللدھدا انصار کے ایک نہایت نیک، سخی اور دین سے محبت رکھنے والے صحابی تھے۔ آپ کا ایمان اور یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرتے اور عمل کے لیے تیار رہتے۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا ہے جو اسلام کی محبت میں ہر چیز قربان کرنے کا بے مثال نمونہ پیش کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کا نزول۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی خبر دی: کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے؟ یہ آیت سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں قربانی کا جذبہ مزید بڑھ گیا۔ ہر ایک یہ سوچنے لگا کہ وہ کس طرح اللہ کے راستے میں اپنی سب سے قیمتی چیز دے سکتا ہے۔ ان میں حضرت ابواللدھدا بھی شامل تھے، جو اس آیت کے نزول کے بعد نہایت متاثر ہوئے اور فوراً ایک عظیم فیصلہ کیا۔ ابواللدھدا کا قیمتی باغ۔ حضرت ابواللدھدا کے پاس مدینہ منورہ میں ایک انتہائی قیمتی اور شاندار باغ تھا جو ان کی سب سے بڑی دولت تھا۔ یہ باغ مدینہ کے بہترین باغات میں شمار ہوتا تھا اور اس میں 600 سے زائد کھجور کے درخت تھے۔ اس باغ میں ایک کنواں بھی تھا جو ہر وقت پانی سے لبریز رہتا تھا، اور اس باغ کی سبزہ زاریں دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیشکش۔ حضرت ابواللدھدا آیت سننے کے بعد فوراً اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے نہایت ادب اور محبت سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہم سے قبول کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرض قبول کرتا ہے اور اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابواللدھدا نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ باغ اللہ کے راستے میں حاضر ہے، میں اسے اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابواللدھدا کے اس عظیم عمل پر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کتنے ہی سرسبز و شاداب باغات جنت میں ابواللدھدا کے لیے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے حضرت ابواللدھدا کے ایمان اور یقین کو مضبوط کر دیا۔ اہل خانہ کو خوشخبری دینا۔ حضرت ابواللدھدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی اہلیہ اور بچے موجود تھے۔ آپ نے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا: میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اب یہ ہمارا نہیں رہا، جنت ہمیں اس سے بہتر باغات ملیں گے۔ ان کی اہلیہ، جو خود بھی ایمان کی روشنی سے منور تھیں، خوشی سے بولیں: آپ نے بہت عمدہ سودا کیا ہے، دنیا کا یہ باغ ہمارے کسی کام کا نہیں تھا، لیکن جنت کا باغ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہوگا۔ یہ جواب حضرت ابواللدھدا اور ان کی اہلیہ کے ایمان، یقین
اور اللہ کی محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ بچوں کی محبت پر آزمائش۔ حضرت ابو الدرداء کے چند چھوٹے بچے اس باغ میں کھیل رہے تھے۔ جب آپ نے اپنے اہل خانہ کو باغ سے نکالا تو ان کے ایک چھوٹے بیٹے نے ایک درخت سے کھجور توڑنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو الدرداء نے فوراً بچے سے وہ کھجور لے کر کہا، بیٹا یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ابو الدرداء نے نہ صرف اپنی ملکیت بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اللہ کی راہ میں قربانی کا درس دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ابو الدرداء کے لیے جنت میں کھجور کے ایسے باغات ہیں جن کے درختوں کی شاخیں پھلوں سے جھکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ خوشخبری حضرت ابو الدرداء کے لیے جنت میں ان کے مقام کا اعلان تھی۔ قربانی کا درس۔ حضرت ابو الدرداء کی یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی مال و دولت عارضی ہے، جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان کی کہانی ایمان کی پختگی، قربانی کے جذبے اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔ اگر ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور اس سٹوری کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔